بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 239 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق انشاءاللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء سے لے کر آیت نمبر 102 ثم اصبحوا بها کافرین تک پڑھیں گے۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کی جائے تو تمہیں ناگوار ہوں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، البتہ اللہ نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ یہ اس طرح اس سے پہلے نفی شرک فعلی اور نفی شرک فی التصرف کا بیان تھا، گویا توحید کے مسئلہ کے اصول بیان کیے جا رہے تھے۔ تو اب یہاں سے ایمان والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیجا اور بے محل سوالات نہ پوچھو۔ ایسے وقت میں خصوصاً جب مبادی مسائل بیان کیے جا رہے ہوں تو اس طرح کے سوالات بالکل بھی مناسب نہیں۔ تو قبل از وقت اگر بے موقع بیان کر دیے جائیں کچھ مسائل تو اس سے ماننے کے بجائے الٹا لوگوں کے انکار کا ڈر ہوتا ہے، اور جو توحید پھیلے گا اس میں بھی رکاوٹ پیدا ہوگی، اور پہلی کی امتوں میں ایسا ہو چکا ہے۔ جس طرح یا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم کے بارے میں صاحب جلالین نے بھی شان نزول بیان کیا ہے۔ وہ بیان کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے کیا شان نزول ہے اس آیت کا۔ ایک مشہور جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور آپ غصے کی حالت میں تھے، چہرہ انور سرخ تھا۔ تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے پوچھا جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ تو ایک شخص نے سوال کیا میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا دوزخ میں۔ ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میرے باپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے، اور وہ اس کا باپ نہیں تھا، یعنی زندگی میں دنیا میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب منظر دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور آپ کو غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ باتیں ارشاد فرمائے۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہوا، تو اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگ جاہلیت اور شرک میں تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہمارے باپ کون ہیں۔ تو اس سے آپ کا غصہ ٹھہر گیا، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ کچھ اور بھی شان نزول بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور تمسخر اور استہزاء پوچھا کرتے تھے، کوئی کہتا تھا میرا باپ کون ہے، کوئی کہتا تھا میری اونٹنی کہاں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور یہود بھی ایسی شرارت کیا کرتے تھے، وہ مسلمانوں سے کہتے تھے اپنے نبی سے یہ والی بات پوچھو، یہ والا مسئلہ پوچھو۔ اور ایک جو مشہور شان نزول بیان کیا جاتا ہے اس آیت کا وہ ہے کہ جب حج کا حکم نازل ہوا تو بعض صحابہ نے پوچھا کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تو حاضرین نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اور اگر فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو پھر ہر سال حج کرنا واجب ہوتا، اور اگر ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا تو اس کی طاقت پر تم نہ رکھ سکتے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں اس آیت کی۔ جیسے اس طرح وَنَزَلَ لَمَّا أَكْثَرُوا سُؤَالَهُ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے سوال کیے، بہت زیادہ سوال کیے کہ میرا باپ کون ہے، میری اونٹنی کہاں ہے۔
تو اس پر فرمایا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدا ان تظہر، اگر ظاہر کی جائے تمہارے لیے تسؤکم تو تمہیں تکلیف پہنچے، لما فیہ من المشقت، اس لیے کہ اس میں مشقت ہوگی، وجہ بتا دی سوء کی، یعنی برائی پہنچے گی تمہیں، تکلیف ہوگی، وجہ تکلیف کیا ہے؟ مشقت ہوگی اس میں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ أي فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے وقت تم سوال کرو گے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تُبْدَ لَكُمْ، تو وہ تم پر ظاہر کی جائے گی۔ جی المعنی سے صاحب جلالین ایک فائدے کے طور پر ایک بات بتا رہے ہیں کہ اس میں شرط میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے۔ تقدیم و تاخیر کیا کہ اگر ان تسألو، اگر تم سوال کرو گے قرآن کے نزول کے وقت، تسؤکم، تو تمہیں مصیبت پہنچے گی، تمہارے اوپر ظاہر ہو جائے گا اور اس سے تمہیں مصیبت پہنچے گی۔ اس کو ذرا واضح کر رہے ہیں، فرمایا اذا سألتم عن اشیاء، جب تم سوال کرو گے ایسی چیزوں کے بارے میں، فی زمنہ، ایسے زمانے میں، ينزل القرآن بإبدائها، کہ جب قرآن شروع سے ہی نازل ہو رہا ہے، ينزل القرآن، قرآن نازل ہوگا بإبدائها، ان چیزوں کو واضح کرنے کے بارے میں، یعنی قرآن ان چیزوں کو واضح کرے گا۔ متا ابدأها، اور جب بھی قرآن نے، جس وقت بھی قرآن نے اس کو واضح کیا، ساءتکم، تو وہ تمہیں پھر برائی پہنچ جائے گی۔ فلا تسألوا عنها، تو خلاصہ یہ کہ سوال نہیں کرو ان چیزوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرو۔ تو یہ جو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم ان تسألوا عنها حین ينزل القرآن ان تبد لکم کا پورا حاصل معنی بتا دیا کہ اگر تم ایسے زمانے میں سوال کرو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو قرآن اس کو ظاہر کر دے گا، اور جب قرآن ظاہر کر دے گا تو پھر تمہیں برائی پہنچے گی۔ تو گویا یہ اصل جزا ہے، تسؤکم ساءتکم، یہ اصل جزا ہے کہ پھر تمہیں برائی پہنچ جائے گی۔ تو خلاصہ یہ کہ فلا تسألوا، تو اب آخر میں لا تسألوا عن اشیاء، تو سوال نہیں کرو۔ یہ تقدیم و تاخیر ہوئی ہے، ظاہر ہے قرآن کی بلاغت ہے، اس لیے تقدیم و تاخیر آئی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ احکام شریعہ کے باب میں بھی فضول سوالات نہ کرو، اسی طریقے سے جو واقعات بیان ہوتے ہیں اس میں بھی لغو سوال نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے ایسا جواب آ جائے جو تمہارے لیے پھر ناگوار ہو، اور وہ جو قید آئے گی بہت سخت حکم ہوگا، یا ایسا واقعہ، ایسا اظہار ہوگا کہ اس میں تمہاری ڈانٹ ہوگی، ضروری نہیں ہوگی، یعنی کہ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، مسئلتکم، وہ تمہارے گزشتہ سوالوں کو، فلا تعودوا، لہذا تم اس کو دوبارہ نہ لوٹاؤ۔ اللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ اب کس طرح کا سوال مانے ہے، کس طرح کا سوال مانے نہیں ہے؟ ظاہر ہے دین کے معاملے میں ہر طرح کا سوال بھی منع نہیں ہے۔ عورتوں کا بھی مسئلہ آیا جنہوں نے ایس کے مسائل پوچھے اور آپ نے کھول کر کے بتا دیے، تو ہر طرح کا سوال منع نہیں ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر سوال پوچھنا منع نہیں ہے، بلکہ صرف فضول اور لایانی سوال کی ممانعت کی گئی ہے۔ ایسا سوال جس کی وجہ سے حکم کے مزید سخت ہونے کا اندیشہ ہو، وہ منع ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوال کیے تھے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ان کے جو جوابات دیے گئے وہ ان سے منکر ہو گئے۔ جی اب اللہ تعالیٰ گزشتہ قوموں نے جو سوال کیے، گزشتہ قوموں میں جو اس طرح کے واقعات پیش ہوئے، وہ اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ گزشتہ قوموں نے بھی سوال کیے تھے، پھر منکر ہو گئے، کہ تم سے پہلے بھی لوگوں نے سوال کیے تھے، پھر وہ منکر ہو گئے۔ یعنی جب ان کے سوالات کا جواب دیا گیا تو ان جوابوں کو منع کر دیا، انکار کر دیا، اور جو حکم ملا تھا اس کو نہیں کیا۔ یہود و نصارہ کی ایسی عادت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے سوال کیا تھا کہ آسمان سے مائدہ نازل کیا جائے، تو مائدہ نازل ہوا اور انہوں نے حکم نہیں مانا۔ اسی طریقے سے قوم سمود نے پہاڑ سے اونٹنی نکالنے کا کہا تھا، تو انہوں نے اس اونٹنی کے کون سے کاٹ ڈالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ گائے والا واقعہ تھا جس پر پوری صورت نازل ہوئی۔ تو یہ گزشتہ قوموں نے ایسا کیا۔ اچھا، مفسرین نے اس پر بھی کلام کیا ہے کہ ایسے بہت سے واقعات حدیث میں ملتے ہیں کہ جس میں کوئی سوال کیا گیا ایسا اور آپ نے جواب دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امور غیر منصوصہ
جس کے بارے میں نص نہیں ہو اس کے بارے میں سوال منع نہیں ہے. اور کیونکہ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، سیرت سے بھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسجد میں جمع ہوتے تھے اور نئے نئے مسائل کے بارے میں آپس میں مذاکرے کیا کرتے تھے، اور تابعین کا بھی یہی معمول تھا، اور اس کے بعد فقہا کا بھی یہی معمول رہا کہ وہ پوری رات مذاکرے کیا کرتے تھے، پورے کئی دن تک ان کا مذاکرہ چلتا رہتا تھا. تو خلاصہ یہی ہے کہ امور غیر منصوصہ کے بارے میں بولنا، سوال کرنا یہ مستحسن ہے، اور فقہ کے سوال جو ہوتے ہیں، فقہی مباحث ہوتے ہیں، اس میں سوال کرنا یہ مستحسن ہے. تو فرمایا قد سألها ای الاشیاء، کہ پوچھا ایسی چیزوں کے بارے میں، فضل اللہ یعنی لغو چیزوں کے بارے میں، ایسی قوم نے من قبلکم جو تم سے پہلی تھی، انبیاءہم، کس سے پوچھا؟ ان کے اپنے نبیوں سے، فاجیبوا، تو ان کو جواب دیا گیا، ببیان احکامہا، ان کے احکام کو پورا کرنے کا، ثم اصبحوا، پھر ہو گئے وہ، سارو، اشارہ ہے کہ اصبح یہاں پر سارا کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، بہا کافرین، اس کو انکار کرنے والے ہو گئے، بترکہم العمل بہا، اس کے اوپر عمل کرنے کو چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ انکار کرنے والے ہو گئے. صورت کفر بتایا صاحب جلالین نے، مثالیں ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مائدہ مانگا تھا اور پھر انہوں نے انکار کیا تو اللہ کا عذاب آ گیا ان کے اوپر. اسی طریقے سے صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی مانگی تھی تو انہوں نے انکار کیا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، ان کے اوپر پھر اللہ کا عذاب آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا امت محمدیہ کو کہ ایسے سوال پہلے کی امتوں نے بھی کیے اور انہوں نے انکار کیا، پھر ان کو بھگتنا پڑا وہ انکار. یہ عزیز طلبہ، آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ کیا ہر طرح کا سوال پوچھنا منع ہے؟ جو مذکورہ آیت ہم نے پڑھی ہے، کیا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کا سوال نہیں کیا جائے گا؟ تو جواب کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. اس طرح آج کا سبق ہم نے یا الذین آمنوا لا تسألوا سے لے کر آیت نمبر 102 کافرین تک پڑھا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تفسیر جلالین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.